اور ان کی گستاخی اور بدتمیزی یہ ہے کہ حضور کو معلوم نہیں تھا. ان کے مولوی سے کوئی مسئلہ پوچھئے اور نہیں بتائے, اور اگر آپ کہہ دیجئے مولانا تم کیسے مولانا ہو, تم کو مسئلہ معلوم نہیں ہے, تو یہ لوگ تم سے لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. ہمارے مولانا کی توہین کر رہے ہیں, تو بتاؤ تمہارے مولوی سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے اور مولوی نہیں بتائے, اور عوام اگر یہ کہہ دے کہ تم کو مسئلہ معلوم نہیں ہے, تو تم لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو, تو تم کتنے بڑے غدار ہو, کتنے بڑے ناکارے ہو کہ ایک اللہ کے محبوب کی شان میں اس طرح کا جملہ استعمال کر رہے ہو, جس پر اللہ نے پورا قرآن اتارا ہے, جس پر اللہ نے پورا قرآن نازل کیا ہے, جس کو اللہ نے علم کا خزانہ دے کر دنیا میں مبعوث فرمایا ہے, اس محبوب کی شان میں اس طرح کے جملے استعمال کر رہے ہو. حضرات یہ وفادار کی بولی نہیں ہے, یہ نادان کی بولی ہے, یہ بے وقوفوں کی بولی ہے. ہم سنی محبت کرتے ہیں. ایک بات سنتے چلو, اجازت ہے؟ ارے زور سے بولو اجازت ہے. اگر اجازت ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بول دو سبحان اللہ. ہر بات بتائی نہیں جاتی, زور سے بولو, ہر بات بتائی نہیں جاتی, کچھ باتیں ایسی بھی ہیں آپ جانتے ہو بیٹے سے نہیں بتاتے, کچھ باتیں ایسی بھی ہیں استاد جانتا ہے شاگرد سے نہیں بتاتا, کچھ باتیں ایسی بھی ہیں شوہر جانتا ہے بیوی سے نہیں بتاتا, کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں پیر جانتا ہے مرید سے نہیں بتاتا. تو نہ بتانا اس بات کی دلیل نہیں کہ معلوم نہیں ہے, پہلے یہ بھی تو دیکھو کہ وہ بتانے کی چیز ہے یا چھپانے کی چیز ہے. یہیں پر رک کر ایک واقعہ سنیے, بڑا شاندار واقعہ, لیکن میری تقریر میں کوئی اٹھک بیٹھک نہ کرے, غور سے سنیں. اگر استنجا کی ضرورت پیش آ رہی ہے تو میری تقریر 15 منٹ اور سنیے پھر جائیے. ادھر دیکھیے, میرے بعد نیپال سے آئے ہوئے ہماری جماعت کا ابھرتا ہوا خطیب حضرت علامہ مولانا شفیق اللہ صاحب چترویدی بہت شاندار تقریر کرتے ہیں. میرے بعد حضرت ہی کی تقریر ہوگی, ان کو آپ سنیں گے, پھر یہاں سے تشریف لے جائیں گے. ابھی آپ میری طرف دیکھیے, ایک واقعہ سنیے. موسیٰ علیہ السلام کا ایک بہت بڑا دیوانہ تھا. کون تھا؟ زور سے بولتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کا دیوانہ, موسیٰ علیہ السلام کا عقیدت مند تھا, ان کا کلمہ پڑھتا تھا. ادھر دیکھیے, ان کے غلاموں میں سے تھا. ایک دفعہ کہنے لگا, اے اللہ کے پیغمبر, میں جانور کا کاروبار کرتا ہوں, جانور کو پالنے میں مجھے بہت دقتیں محسوس ہوتی ہے. کون جانور بھوکا ہے, کون جانور پیاسا ہے, ہمیں پتہ نہیں چل پاتا. میں جانور کی صحیح خدمت نہیں کر پاتا ہوں. آپ اللہ کے محبوب ہیں, مجھے جانور کی بولی سکھا دیجئے. کیا کہا؟ جانور کی بولی سکھا دیجئے. غور سے سنیے, بڑا شاندار واقعہ ہے. تو حضرت موسیٰ نے فرمایا, اے نوجوان, کیا کہا؟ زور سے بولو, اے نوجوان, اگر میں چاہوں تو تم کو بتا سکتا ہوں, اگر میں چاہوں تو تم کو سکھا سکتا ہوں, مگر سن لو, اللہ کی طرف سے ہر بات بتانے کی اجازت نہیں ہے. پھر وہ ضد کیا. جب ضد کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ تشریف لے گئے. اللہ سے ہم کلام ہوئے, کہا اے اللہ, ایک میرا کلمہ پڑھنے والا, چاہنے والا ہے, ماننے والا ہے, وہ جانور کا کاروبار کرتا ہے, جانور کی صحیح خدمت نہیں کر پاتا. اس کی تمنا ہے کہ میں جانور کی بولی سیکھ لوں تاکہ اس کی صحیح خدمت کر سکوں. مجھ سے کہہ رہا ہے, میں بتانا نہیں چاہتا, لیکن وہ مجھ سے ضد کر رہا ہے کہ بتا دیجئے. تو جانتے ہیں غیب سے آواز آئی. زور سے بولیے, غیب سے آواز آئی, اے موسیٰ, اگر وہ نہیں مان رہا ہے تو آپ بتا دیجئے, آپ سکھا دیجئے, ان قریب اس کو پتا چل جائے گا. حضرت موسیٰ طور پہاڑ سے تشریف لائے. غور سے سنیے, اس کو سینہ سے لگایا, جانور کی بولی کا علم عطا فرما دیا. اب
اب وہ بولنے بھی لگا, اب وہ سمجھنے بھی لگا. غور سے سنیے, ایک دن اس کے دروازے پر چند مہمان آئے, کھانے میں گوشت کا انتظام کیا, بریانی کا انتظام کیا, خوب عمدہ کھانا بنایا. مہمان جب کھا چکے تو دسترخوان پہ جو کچھ گرا ایک کنارے میں لے جا کر جھاڑ دیا, ڈال دیا. ادھر سے مرغا مرغی دوڑے, ادھر سے کتا دوڑا, دونوں نے مل کر کھانا شروع کر دیا. ہڈی کا ایک ٹکڑا جو کتے کے منہ کے قریب تھا, مرغا چونچ مارا اور لے کر بھاگ گیا. اب کتے نے دوڑانا شروع کر دیا اور کہنا شروع کر دیا, اے مرغا تو بہت بڑا حرام خور ہے, اپنا بھی حق کھا لیا, میرا بھی حق مار دیا, آج میں تم کو معاف نہیں کروں گا. تو مرغا نے کہا, مجھے بھوک لگی ہوئی تھی, میں نے کھا لیا ہے, اچھا گھبراؤ نہیں, کل میرے مالک کا صبح صبح گھوڑا مرے گا, تم جتنا چاہو گے کھا لو گے. جیسے مرغا نے کتا سے اتنا کہا تو وہ نوجوان وہیں پر کھڑا تھا, سن رہا تھا. جیسے سنا کانپنے لگا, کہا یا اللہ, مرغا اور کتا تو کہہ رہا کہ کل میرا گھوڑا مرنے والا ہے. اس کو رات بھر نیند نہیں آئی, حالت خراب. غور سے سنیے, وہ صبح کا انتظار کرتا رہا. جیسے صبح ہوئی جلدی سے گھوڑے کے لگام کو تھاما, بازار لے گیا, سستے دام میں گھوڑا کو بیچ دیا. خریدار کے دروازے پہ گھوڑا پہنچا, مر گیا. نقصان کس کا ہوا؟ زور سے بول دو, خریدار کا. آج جب دوسرا دن آیا تو کتے نے بڑی تیزی سے مرغا پر حملہ کیا اور کہنا شروع کر دیا, اے مرغا تو بہت بڑا دھوکے باز ہے, بہت بڑا حرام خور ہے. تو نے کہا تھا گھوڑا مرے گا, میں صبح سے انتظار کر رہا ہوں, اب تک گھوڑا نہیں مرا, آج میں تم کو کھا کے رہوں گا. تو مرغا نے کہا, ایک موقع اور دے دو, چلو چلو, اگر گھوڑا نہیں مرا تو یاد رکھو کل میرے مالک کا بیل ضرور مرے گا. جیسے بیل کے بارے میں کہا تو پھر رات بھر نیند نہیں آئی, سمجھ گیا. ادھر دیکھیے, صبح کا انتظار کرنے لگا. جیسے سفیدی ظاہر ہوئی, بیل کو اپنے دروازے سے بولو اس کے بھی رسی کو پکڑا اور بازار لے گیا. سستے دام میں بیل کو بھی بیچ دیا. بیل بھی خریدار کے دروازے پہ پہنچا, مر گیا. نقصان کس کا ہوا؟ جلدی بولو, خریدار کا. آج دو واقعہ ہو گیا. آج جب تیسرا دن آیا تو کتے نے بڑی تیزی سے مرغے پر حملہ کیا اور دوڑانا شروع کر دیا. اے مرغا, دو روز سے مجھ کو دھوکہ دے رہے ہو, تو نے کہا تھا گھوڑا مرے گا, میں انتظار کرتا رہا, گھوڑا بھی نہیں مرا. تو نے کہا تھا بیل مرے گا, میں انتظار کرتا رہا, بیل بھی نہیں مرے گا. آج میں تم کو کھا کے رہوں گا. تو مرغا نے کہا, بس آخری موقع دے دو, یہ بات تو غلط نہیں ہو سکتی. چلو, گھوڑا نہیں مرا, بیل نہیں مرا, تو آج میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کل میرا مالک ہی مر جائے گا. جتنے لوگ اس کے جنازے میں آئیں گے, کھانا پکے گا, جو بچے کھوچے گا تم کھا لینا. جیسے وہ آدمی اپنے بارے میں سنا کہ مرغا اور کتا کہہ رہا ہے کہ آج یہ مرے گا, تو اب اس کی حالت خراب. غور سے سنیے, کان پکڑا, راستے میں توبہ کرتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. کہا, اے اللہ کے رسول, اے اللہ کے پیارے کریم, آج سے میں توبہ کر رہا ہوں, میں جانور کی بولی نہیں سیکھوں گا, نہیں بولوں گا, مجھے موت کے چنگل سے بچا لیجئے. تو حضرت موسیٰ نے فرمایا, اے نوجوان, میں نے تم سے منع کیا تھا کہ ہر بات بتائی نہیں جاتی, ہر بات سکھائی نہیں جاتی. اگر بندے کو ہر بات بتا دی جائے, ہر بات سکھا دی جائے, تو زندگی گزارنا مشکل کام ہو جائے. قرآن بھی کہہ رہا ہے, 7واں پارہ رکوع نمبر 3, یا
अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तसअलू अन अशियाअ इन तुब्द लकुम तसूकुम। ऐ ईमान वालो हर बात नबी से पूछा ना करो, क्योंकि हर बात अगर तुमको बता दी जाए तो परेशानी में मुब्तला हो जाओगे। ऐ मुसलमान याद रखो, मेरे पैगंबर ने जिन बातों को जाहिर नहीं किया, इतना जान लो वो जाहिर करने की चीज नहीं थी, या बेशुमार हिकमतें थी, लेकिन ये लोग कहते हैं नहीं मालूम था इसीलिए नहीं बताया। हम लोग कहते हैं कि हर बात बताई नहीं जाती। ऐ मुसलमान, अब हाथ उठाकर बताओ धोखा तो नहीं खाओगे? और जोर से बोलो, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलो, धोखा तो नहीं खाओगे? अगर कोई जमाअत वाला, चाहे अमेरिका का हो, चाहे इंडिया का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे बांग्लादेश का हो, कहीं का हो, अगर कोई अपने आप को मुसलमान कहता है और उसके बावजूद भी हुजूर के इल्मे गैब की तौहीन करता है और इनकार करता है, तो कहो हाथ उठाकर वो मुसलमान। जोर से बोलो, वो मुसलमान। मुसलमान वो है जो कुरान के बोलो मुकम्मल पर ईमान रखे, सारी बातों को माने, हर पर ईमान रखे, और जो कुछ को माने कुछ का इनकार करे वो मुसलमान नहीं है। गरचे लंबी दाढ़ी रख ले और बोलो मोहम्मद अली जिना की तरह लंबी टोपी पहन ले। लंबी टोपी लंबी दाढ़ी बाद में है, पहले ईमान है। जोर से बोलो, ईमान है। कहो तो एक मसला यहीं पर रुक कर बता दूं, इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? अगर इजाजत है तो पूरा मजमा बाबा से बुलंद बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताओ, अगर कोई काफिर आपके पास मुसलमान होने के लिए आए तो आप उनसे क्या कहोगे? वजू करो, नमाज पढ़ो, गुस्ल करो, क्या कहोगे? अरे कोई काफिर अगर बोलो शुजाअतगंज में, कानपुर में अगर मुस्लिम बनने आए तो क्या कहोगे आप उनसे? गुस्ल करो, नमाज पढ़ो, नापाकी दूर करो? नहीं, क्या कहेंगे? पढ़ो कलमा ला इलाहा, पढ़ो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, पहले कलमा पढ़ाएंगे, बाद में गुस्ल का हुक्म देंगे। पहले कलमा पढ़ाएंगे, बाद में नमाज का हुक्म देंगे। पहले कलमा पढ़ाएंगे, बाद में वजू का हुक्म देंगे। गोया मालूम हुआ दाढ़ी बाद में, टोपी बाद में, नमाज बाद में, मस्जिद बाद में, पहले ईमान। और ईमान रसूल की मोहब्बत का नाम है, ईमान मुस्तफा से इश्क करने का नाम है। और मोहब्बत रसूल ये है कि रसूल की तारीफ की जाए, रसूल की कमी न निकाली जाए। जो कमी निकाले समझो वो मुसलमान नहीं है। ऐ मुसलमान, जब इतनी बात समझ में आ गई तो अब आगे चलो, 2-3 हदीस और सुना देता हूं, वरना मौलाना के सीने में 900 हदीसें महफूज है। कितनी हदीसें? जोर से बोलो, 900। 1-2 हदीस मत समझिएगा। मौलाना 12 साल की उम्र में हाफिज हो गए। जो मेरे साथी हैं वो मुझको बहुत जानते हैं, इसलिए किसी कुरान की आयत के मामले में ये मुझसे बहस नहीं कर सकते। और 900 हदीसें हैं, 1-2 हदीस नहीं। अभी तो आपने बोलो एक छोटे मौलवी को देखा है, हमारी जमात का जो सबसे छोटा मौलवी है गुलाम रब्बानी, उसको आप देख रहे हैं। अरे जब छोटों के अंदर ये बात है तो हमारे बड़े बुजुर्गों का हाल क्या होगा? हमारी जमात के बड़े बड़े अल्लामा का हाल क्या होगा? अल्लामा अजहरी मियां का हाल क्या होगा? अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा का हाल क्या होगा? बोलो मुसलमान, इसलिए धोखा मत खाओ। अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो इनसे मत उलझो। ये अंगूठा छाप लोगों के सामने
اردو کی کتاب لے کے جاتے ہیں, کہتے ہیں حضور نے ایسا کہا, حضور نے ایسا کہا, حضور نے ایسا کہا, جبکہ حضور نے نہیں کہا ہے, ان کے باپ دادا نے خود سے کہا ہے. اس لیے ان کے چکر میں مت پڑو. ایک آخری حدیث سن لو, تقریر ختم, تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ربانی صاحب نے کم تقریریں کی اور کم حدیثیں پر سنائی. چونکہ میرے بعد مولانا شفیق اللہ صاحب کی بھی تقریر ہے, علامہ مفتی حسین اختر صاحب کی بھی تشریف فرما ہے, اور بھی دیگر علماء ہے, سب کا خیال رکھنا ہے. ایک آخری حدیث سنیے جو ساری حدیثوں کا خلاصہ ہے. پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو ساری حدیثوں کا, زور سے بولو ساری حدیثوں کا. ساری حدیثیں اپنی جگہ, صرف اس حدیث کو اگر مان لے تو سارے جماعت والے ٹھنڈے پڑ جائیں. وہ حدیث کون سی ہے ایسے نہیں سناؤں گا. ہاتھ اٹھا کر بول دو سبحان اللہ, اور زور سے بول دو سبحان اللہ, اور محبت سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ. بس 10 منٹ اور میری تقریر سنو, اجازت ہے نا؟ غور سے سنو, حوالہ نوٹ کر لو. ویسے تو کیسٹ بھی بن رہی ہے, موبائل میں بھی لوگ تقریر پیک کر رہے ہیں, ذہن میں بھی پیک کرو, حوالہ نوٹ کرو. علماء تشریف فرما ہے, میں خود ذمہ دار ہوں, ذمہ دار علماء بھی تشریف فرما ہے. اللہ اللہ. مشکات شریف جلد اول باب المساجد صفحہ نمبر 69-70. ان عبد الرحمن بن عائش رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انی رأیت ربی عز وجل فی احسن صورت فوضع کفہ بین کتفی فوجدت بردها بین صدیی فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض. زور سے بول دو سبحان اللہ. لفظوں کے اعتبار سے یہ حدیث چھوٹی ہے مکرم بھائی, لیکن اس حدیث کا مفہوم بہت بلند ہے. اجازت ہے نا؟ زور سے بولو اجازت ہے نا؟ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں, کون فرماتے ہیں؟ زور سے بولو. حضرت عبد الرحمن بن عائش رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے سرکار نے فرمایا کہ جب میں معراج کی رات اللہ سے ملنے گیا, جب میں معراج کی رات اللہ سے ملنے گیا تو اللہ کو لاجواب حسین پایا, اتنا حسین پایا کہ اس کے حسن کی کوئی مثال نہیں ہے. دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں مثال دے کر سمجھاؤں جو اس کی شان کے لائق ہے. اتنا حسن پایا جو لاجواب حسین ہے, بے مثال حسین ہے. سرکار فرماتے ہیں جب میں اللہ سے قریب ہوا تو اتنا قریب ہوا, اتنا قریب ہوا, اتنا قریب ہوا کہ اللہ نے اپنا دستے قدرت میرے موڈھے پر رکھ دیا, میرے شانے پر رکھ دیا, میرے کاندھے پر رکھ دیا. جیسے اللہ نے اپنا دستے قدرت میرے شانے پر رکھا, میرے کاندھے پر رکھا, میرا سینہ اتنا روشن ہوا, اتنا روشن ہوا, اتنا روشن ہوا کہ جو کچھ ساتوں آسمان میں ہے, ساتوں زمین میں ہے, سب کو میں نے جان لیا. ایک روایت تو یہ ہے کہ جان لیا, زور سے بولو, اور دوسری روایت یہ ہے جیسے اللہ نے اپنا دست قدرت میرے شانے پر رکھا, میرا سینہ اتنا روشن ہوا کہ جو کچھ ساتوں آسمان میں ہے, ساتوں زمین میں ہے, سب کو میں نے جان بھی لیا اور پہچان بھی لیا. حضرات ادھر دیکھو, اس حدیث کو کسی نے غلط ثابت کیا تو پھر ڈبل 10 لاکھ انعام دوں گا, لیکن مجھے دینا نہیں پڑے گا, اس لیے فقیر ہو کر اتنا لمبا انعام دے رہا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ مولانا کی بات غلط نہیں ہے, مولانا جو بول رہے ہیں وہ پتھر کی لکیر ہے. آپ کے مدرسے میں کتابیں موجود ہیں, لاؤ میں آپ کو کھول کھول کر دکھاتا ہوں. ویسے میں الہ آباد رہتا ہوں, اگر غلط ثابت کوئی کر دے
تو آپ جب چاہو مجھے اطلاع دو، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اے سنیو، اتنا چیلنج کرنے کے بعد اور اتنی حدیثیں سنانے کے بعد اب بھی اگر آپ بدل جاؤ تو میں سمجھوں گا آپ کی قسمت صحیح نہیں ہے۔ اس لیے بدلو مت، جو بدلنے آئے تم ان کو تو بدل دو لیکن خود مت بدلو۔ اپنا ایمان بچا کے رکھو، اپنا عقیدہ بچا کے رکھو، جو اللہ رسول سے سچی محبت کرتے ہیں ان کا ساتھ دو، اور مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو۔ مسلک اعلیٰ حضرت مرغا کا ٹانگ کھانے کا نام نہیں ہے، بکرے کا گوشت کھانے کا نام نہیں ہے، صرف نعرہ لگانے کا نام نہیں ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے کہ جو اللہ رسول کے دوست ہوں ان سے قریب رہا کرو، اور جو دشمن ہیں ان سے دور رہا کرو۔ یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اسی پر قائم رہو، اسی پر دائم رہو۔ میرے اعلیٰ حضرت کو کسی نے گالی دیا تو معاف کر دیا، ان کے آباء و اجداد کو کسی نے گالی دیا تو معاف کیا، مگر مصطفیٰ کے غداروں کو کبھی معاف نہیں کیا ہے۔ یہی وجہ سے غدار رسول اعلیٰ حضرت کے نام سے چیڑتے ہیں، تکلیف کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر یہ چیڑ رہے ہیں تو جتنے بھی عاشق رسول ہیں سب اعلیٰ حضرت کا خطبہ تو پڑھ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کا ذکر تو کر رہے ہیں۔ اے سنیو، جو نبی سے محبت کرتا ہے ہم اسے محبت کرتے ہیں، اور محبت کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی کمی نہ نکالی جائے، نبی کی تنقیص نہ کی جائے، نبی کی توہین نہ کی جائے، ہر جگہ نبی کی تعریف کی جائے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں نبی کی محبت اور بڑھے اور بڑھے اور بڑھے، اتنی بڑھے کہ لحد میں عشق رخ شہ کا نام لے کے چلے۔ اندھیری رات سنی تھی، چراغ لے کے چلے۔ پروردگار میری تقریر سے ساری قوم کو ہدایت دے، خود مجھے بھی ہدایت دے، اور ہمارے علماء سے ہماری جو حوصلہ افزائی ہوئی، اے اللہ ان کا سایہ قادر قائم و دائم رکھ۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ غلام ربانی پھر کبھی حاضر ہوگا جب کہ گفتگو ہوگی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔